اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وآلہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مزید اللہ رب العزت سے آپ سب کی تمام بہن بھائیوں کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام آفات بلیات پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حادثوں سے، جادو ٹونے سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1386۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف روایتوں میں ہے، اور حضرت امام بخاری سے بھی اس کی روایت ہے اس حدیث کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد عموماً ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے تھے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ راوی نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر اللہ کو جو منظور ہوتی بیان فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق ہم سے دریافت فرمایا کہ آج رات کسی نے تم میں سے کوئی خواب دیکھا؟ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، اور وہاں سے عالم بالا کی مجھ کو سیر کرائی۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمارے بعض صحابہ نے عباد بن فضیل اسقاطی نے موسیٰ بن اسماعیل سے یوں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکس۔ لوہے کا ایک آنکس کہتے ہیں آپ ایک بھالا نما چیز ہوتی ہے کہ بالکل سیدھا ہوتا ہے لوہے کا، اس کے سائڈ میں بھی ایسی چیز نکلی ہوئی ہوتی ہے بڑی نوکیلی، وہ کانٹے کی طرح۔ اس کو آج کل مختلف جگہوں پہ جو ہاتھیوں کو چلانے کے لیے لمبا لوہے کا ایک بھالا لگا ہوتا ہے ڈنڈے پہ، وہ آپ دیکھا ہوگا کہ بالکل نوکیلا ہوتا ہے، اس کی دوسری بھی ایک کونا ایسے نکلا ہوتا ہے کہ وہ گھسنے کے بعد بھی گوشت پہ پھنس جائے، جیسے کہ مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے، اس طرح کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، تو وہ آنکس کہلاتا ہے، تو جس کو آج کل ہاتھی وغیرہ کو ٹرین کرنے کے لیے خطرناک جانوروں کو اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک شخص کے ہاتھ میں آنکس تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا تھا، جبڑے سے ڈال کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا تھا، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا۔ اس دوران میں اس کا پہلا جبڑا جو کہ پھٹ چکا ہوتا ہے بری طرح سے، وہ صحیح ہو کر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا، اور پھر پہلے کی طرح ہو جاتا تو پھر دوبارہ اسے چیر دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ ابھی آپ آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا، دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر کے کنارے کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا، اور وہ اس سے جا کر اٹھا لاتا۔ ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آیا ہوتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا، بالکل ویسا ہی جیسے پہلے تھا۔ واپس آ کر پھر وہ اسے مارتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا ابھی آپ اور آگے چلے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور میں جیسے گھڑے، مطلب تندور نما گھڑا، تنور میں گھڑے میں
تنور نما جیسے گھڑے کی طرف چلے، جس کے اوپر کا حصہ تو تھوڑا تنگ تھا، نیچے مگر وہ فراخ تھا، بہت کشادہ، خوب فراخ تھا۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر آتے ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے اس موقع پر بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اس مرتبہ بھی یہی جواب ملا۔ کہا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ ہم آگے چلے۔ اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے۔ نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا، اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا۔ نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا۔ اسی طرح جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ شخص اس کے پتھر اتنی ہی زور سے مارتا کہ وہ پھر اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابھی اور آگے چلے۔ چنانچہ ہم اور آگے بڑھے اور ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھی مجھے اس درخت پر لے کر چڑھے۔ اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے گئے، اس سے زیادہ حسین و خوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے، سبھی قسم کے لوگ تھے۔ میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور درخت پر چڑھا کر مجھے ایک دوسرے گھر میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بہتر تھا۔ اس میں بھی بہت سے بوڑھے جوان تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب سیر کرائی، کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی کچھ بتلاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جو آپ نے دیکھا تھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکھ سے پھاڑا جا رہا تھا، وہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹے بیان کرتا تھا، اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے تھے۔ اسی طرح ایک جھوٹی بات دور تک پھیل جایا کرتی تھی۔ اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اور دوسرا، آپ نے اس شخص کو آپ نے دیکھا، اس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، لیکن وہ رات بھر پڑا سوتا رہتا تھا اور دن میں اس پہ عمل نہ کرتا تھا۔ اس سے بھی یہ عذاب قیامت تک اس پہ رہے گا۔ اور جنہیں آپ نے تنور میں دیکھا تھا وہ زناکار تھے، اور جس کو آپ نے نہر میں دیکھا تھا وہ سود خور تھا، اور وہ بزرگ درخت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد والے بچے لوگ نابالغ اولادیں تھیں۔ اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا دروغ تھا، اور وہ گھر جس میں پہلے آپ داخل ہوئے جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا، اور یہ گھر جس میں اب آپ کھڑے ہیں یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں۔ اچھا، اب اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کی کوئی چیز ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا یہ آپ کا مکان ہے۔ اس پر میں نے کہا پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے پوری نہیں کی، اگر وہ پوری کر لیتے تو اپنے مکان میں آ جاتے۔ ناظرین کرام، یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے تفصیلاً بخاری شریف کی حدیث ایک سنائی، اس میں کچھ بڑی پیاری باتیں ہیں، صحیح حدیث ہے یہ، اور کچھ خطرناک باتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے اندر عذاب ہے جھوٹے کا،
وہ کتنا دردناک ہے. اور یہ صرف قیامت آنے تک کا عذاب ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو سود خور کا عذاب ہے وہ کیا ہے یہ عذاب؟ دیکھیں آپ، یہ صرف موت سے لے کے قیامت تک کا جو وقت کاٹنا ہے یہ وہ عذاب ہے. زناکاروں کے لیے، سود خوروں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ قرآن کا، اسلام کا، دین کا علم رکھتے ہیں، اس پہ عمل نہ کرتے ہیں، نہ اس پہ دوسروں کو تلقین کرتے ہیں. تو جتنا بھی علم ہے، عمل ہے، دوسروں خود بھی اپنی اس سے اصلاح کریں، دوسروں کو بھی کریں، اور مزید علم سیکھیں، دین سیکھیں، دین کی باتیں سیکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں، سکھائیں، خود بھی اس کو پکا کریں، اپنی غلطیوں کو ختم کریں، اور اپنے اندر اچھائی کو پختہ کریں، دین کو پختہ کریں. اور خصوصی طور پہ ہمیں جھوٹ سے، زنا سے، بدکاری سے، بدفعلی سے، غیبت سے، اور بالکل خصوصی طور پہ زنا اور سود سے ہمیں بچنا ہے. اور دیکھیں پھر آخرت کے انعامات کیسے ہیں ہمارے لیے، جنتیں کیسی ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری صورتیں نہیں بگڑی. بار بار کہتا ہوں، ہمیں اپنی اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اپنی دوسری کسی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.